الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ معزز حاضرین، سامعین، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اغتنم خمس قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، یعنی 5 چیزوں کے آنے سے پہلے قدر کر لو، اس کا صحیح استعمال کر لو۔ حق سبحانہ و تعالی نے ہمیں زندگی دی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا زندگی کو غنیمت جانو، زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے۔ ظاہر بات ہے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی انسان آخرت کو بناتا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد میں اس دنیا میں جو اچھے کام کیے ہیں یا برے ہیں اسی کی جزا اور سزا انسان کو ملے گی۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ زندگی کے اندر بھی جوانی ایک بہت قیمتی جوہر ہے، اس جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ جوانی کی عبادت کو اللہ نے اتنا مقبول ترین قرار دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جو میدان محشر میں عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور علاوہ عرش کے سائے کے وہاں کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا۔ اس میں وہ نوجوان بھی ہے جو شاب نشأ فی عبادت ربی، جس نوجوان کی جوانی خدا کی عبادت میں پروان چڑھی ہو۔ تو زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے، اور زندگی کا سب سے قیمتی ترین سرمایہ جو ہے وہ ہے جوانی۔ تو جوانی کو غنیمت جانے بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ بڑھاپے میں بہت ساری عبادتیں آدمی بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے نہیں کر پاتا ہے۔ پھر اس جوانی اور زندگی ہی کا ایک قیمتی جوہر ہے صحت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت کے زمانے کو غنیمت جان کر کے اس کی قدر کرو مرض اور بیماری کے آنے سے پہلے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی، زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، زندگی میں قیمتی سرمایہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، اور زندگی کے اندر صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں بیماری کے آنے سے پہلے۔ اور اس کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیمتی چیز جو انسان کی زندگی کے ہر موقع ہر لمحے پر کام آتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا مالداری کو غنیمت جانو فقیری اور فقر کے آنے سے پہلے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے ساتھ میں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، صحیح مصارف اس کے طے ہونے چاہیے۔ حدیث پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ مالدار کے اوپر 2 ذمہ داریاں ہیں، صرف کمانے کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، کمانا حلال اور شریعت کے مطابق، اس کے بعد میں اس کا خرچ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو فرمایا مالداری کو غنیمت جانو غریبی اور فقر کے آنے سے پہلے۔ اور ایک اور اہم بات 5ویں آپ نے ارشاد فرمائی کہ فرصت کے زمانے کو غنیمت جانو مصروفیت اور مشغولیت اور بیزی ہونے سے پہلے۔ آدمی کسی وقت میں بیٹھا ہوا ہے، گارڈن میں بیٹھا ہوا ہے، خالی وقت ہے، تو اس وقت میں ذکر اللہ سے اپنی زبان کو، تلاوت کلام اللہ سے اللہ کی یاد میں لگ جائے، نوافل پڑھے اور ذکر کرے، تلاوت کرے، اپنی زندگی پر غور و فکر کرے، تو ان قیمتی اوقات کو بعض دفعہ آدمی چاہتے ہوئے بھی اتنا مصروف ترین ہو جاتا ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو فرصت کے دنوں کو غنیمت جانو
مصروفیت کے آنے سے پہلے پہلے یہ 5 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص طور پر توجہ دلانے کے لیے ارشاد فرمائی ہیں. ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. زندگی کے لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. جوانی کو بیکار نہیں جانے دینا چاہیے. جسم کی صحت کے اعتبار سے ہر اعتبار سے اس کی حفاظت کرنی چاہیے. مال آنے پر اس کا صحیح حق ادا کرنا چاہیے اور خالی اوقات کو صحیح استعمال کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.